السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اسم مفعول کے بارے میں پڑھیں گے کہ اسم مفعول کیا ہے اور اس کی قرآنی مثالیں۔ ہم نے پچھلے لیسن میں اسم فاعل کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے پڑھا کہ اسم فاعل کسے کہتے ہیں۔ کام کرنے والے کو اسم فاعل کہتے ہیں، جبکہ جس پر کام واقع ہو اس کو اسم مفعول کہتے ہیں۔ بہت ہی سمپل سی بات ہے۔ ثلاثی مجرد سے اسم مفعول کیسے بنتا ہے، یعنی کہ تین حرفی فعل سے اسم مفعول کو کیسے بنائیں گے، اس کا صرف ایک ہی قاعدہ ہے، ایک ہی رول ہے۔ مفعول، یہ وزن، یہ ڈائی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ کوئی بھی ثلاثی مجرد سے آپ کو مل جائے، وزن مل جائے یا اس کا کوئی بھی حرف مل جائے، لفظ مل جائے، تو آپ نے اس کو کنورٹ کر دینا ہے مفعول کے وزن پر۔ ثلاثی مزید فی سے اسم مفعول کیسے بنتا ہے؟ ثلاثی مزید فی تین حرفی جو فعل ہے اس میں کچھ زیادتی پائی جائے یا ایک آدھا حرف زیادہ ہو، اس کو ثلاثی مزید فی کہا جاتا ہے۔ تو اس سے اسم مفعول بنانے کا طریقہ مختلف ہے۔ ثلاثی مجرد کا تو بڑا آسان ہے کہ مفعول کے وزن پر، جبکہ ثلاثی مزید فی سے اسم مفعول بنانے کے لیے ہم نے علامت مضارع جو ہے وہ علامت مضارع فعل مضارع سے بنے گا، اور علامت مضارع یا تا الف نون اس کو ہٹا کر میم مضموم لگا دیں جس میم کے اوپر پیش ہو، اور عین کلمہ یعنی کہ جو آخری حرف ہے اس سے پہلے والا جو کلمہ ہے اس کو آپ نے زبر دے دینی ہے، تو یہ اسم مفعول بن جائے گا۔ جیسے یسلم تھا، اس سے بن گیا مسلمون۔ ٹھیک ہے، بہت آسان طریقہ ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآنی مثالیں، اسم مفعول کی قرآنی مثالیں۔ انہو کان منصورا، بے شک وہ مدد کیا گیا ہے۔ یہ منصورہ جو ہے یہ مفعول کے وزن پر ہے، اور یہاں پر یہ مفعول ہی بن رہا ہے کیونکہ اس کے آخر پر زبریں آ رہی ہیں، تو یہ یہاں پر مفعول بن رہا ہے۔ انا، بے شک، ہو کان، وہ، اس کا مطلب ہے وہ، منصورہ مدد کیا گیا۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو نہ مار ڈالو، نہ قتل کرو، اولادکم اپنی اولاد کو۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک ہے مفعول اس میں، اور دوسرا ہے اس میں فعل نہیں۔ ہم نے پچھلے اسباق میں پڑھا کہ فعل نہیں وہ ہوتا ہے کہ جس کے شروع میں لا لگے اور وہ نون اعرابی کو گرا دے، اور جس مضارع کے آخر پر پیش آتی ہے اس کو سکون میں یعنی جزم میں تبدیل کر دے، اس کو جو ہے وہ فعل نہیں کہتے۔ تو شروع میں ہی فعل نہیں آ گیا ہے لا تقتلوا، جس میں کسی چیز سے رکنے کا، نہ کرنے کا آرڈر دیا جائے۔ نہ تم قتل کرو، کس کو؟ اولادکم، اپنی اولاد کو۔ اولادا یہ مفعول ہے، ٹھیک ہے، اسم مفعول نہیں ہے بلکہ یہ مفعول ہے۔ اسم مفعول اور مفعول میں ہم نے فرق بتایا تھا کہ اسم مفعول کا ایک خاص وزن ہوتا ہے، جبکہ مفعول کوئی بھی اسم ہو سکتا ہے۔ یہاں پر اولاد جو ہے یہ جو ہے وہ مفعول کے معنی میں آ رہی ہے کیونکہ اس کے آخر پر ہے زبر، اولادا۔ تو زبر جو ہے یہ ریپرزینٹ کرتی ہے کہ یہ والا اسم جو ہے یہ مفعول ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم اور اولادکم، یہ دونوں الفاظ مل کر مرکب اضافی بنتے ہیں۔ اولادکم اپنی اولاد، خشیت املاق مفلسی کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے۔ خشیت ڈر کو کہتے ہیں، املاق مفلسی کو کہتے ہیں۔ تو نہ تم اپنی اولاد کو قتل کرو مفلسی کے ڈر سے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ واو اور اذا، جب، اردنا ہم ارادہ کر لیتے ہیں، جمع متکلم فعل ماضی، ان یہ کہ نہلک ہم ہلاک کریں فعل مضارع اور باب افعال ہے، قریۃً کسی بستی کو، اور قریۃً یہاں پر مفعول بن رہا ہے آخر پر زبر کی وجہ سے۔ تو جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں، یہ اس کا ترجمہ بنا۔ آگے دیکھیں، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہاں تک یہ تین مفعول ایک ساتھ آئے ہیں، المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ مفعول ہیں؟
کیونکہ ان اسماء کے آخر پر زبر آ رہی ہے، اور یہاں پر یہ معنی کے لحاظ سے بھی مفعول بن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر حرام کر دیا ہے، اور جس چیز کو حرام کیا ظاہری بات ہے وہ مفعول ہی بنے گی۔ تو آگے ہے وما اہل لغیر اللہ بھی، تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا جائے حرام ہے۔ اس مثال میں آپ دیکھیں کہ حرمہ کا مطلب تو ہو گیا حرام کر دیا، علیکم تم پر، المیتۃ سب سے پہلے المیتۃ مردار کا گوشت، مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیری اور سور کا گوشت، لحم الخنزیری یہ مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے، وما اہل اور جس پر پکارا جائے، لغیر اللہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام بھی، کسی دوسرے کا نام۔ یہ اس کا ترجمہ ہو گیا، 3 مفعول ہیں اس میں، المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، یہ وہی والی پیچھے والی مثال ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، اس میں فاعل بھی ہے اور مفعول بھی ہے۔ مفعول جو ہے وہ پنک لائٹ سے اس کو کلر سے اس کو ہائی لائٹ کر دیا گیا ہے، اور فاعل کہاں پر ہے؟ کیا نہیں، یا ایسے کہہ لیں کہ یقیناً گزرا ہے، علی الانسانی انسان پر، علی کا مطلب ہوتا ہے پر، الانسانی انسان، علی الانسانی انسان پر، حین یقیناً گزرا ہے انسان پر، حین ایک وقت۔ تو یہاں پر جو چیز گزری ہے وہ ظاہری بات ہے وہ فاعل ہوگی، تو حین یہاں پر فاعل ہے۔ ایک تو ترجمے کے لحاظ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، اور دوسرا اس کی لفظی علامت جو ہے، اعرابی علامت، وہ پیش ہے، آخر پر مرفوع ہے۔ یہ من الدہری زمانے سے، دہر زمانے کو کہتے ہیں، کیا یقیناً گزرا ہے، علی الانسانی انسان پر، حین من الدہری زمانے میں سے ایک وقت، لم نہیں، یکن تھا، شیئم کوئی بھی چیز، مذکوراً کہ جو قابل ذکر ہو، ان کی یقیناً انسان پر ایک ایسا وقت گزرا ہے زمانے سے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ لم یکن شیئا مذکورا، نہیں تھا وہ شیئا مذکورا کوئی بھی قابل ذکر چیز۔ یہ دونوں مفعول ہیں، کیسے پتہ چلا؟ ان کے آخر پر زبریں آ رہی ہیں، یہ نصب ہے، اور پھر ہمیں ترجمے سے بھی اس کا پتہ چلا۔ بل نحن محرومون، بلکہ ہم محروم کر دیے گئے ہیں۔ یہ محرومون جو ہے یہ مفعول کے وزن پر ہے، اور یہ ثلاثی مجرد سے ہے۔ فی لوح محفوظ یہ بھی مفعول کے وزن پر ہے، یہ بھی ثلاثی مجرد سے ہے۔ بل نحن، بل کا مطلب ہوتا ہے بلکہ، نحن کا مطلب ہوتا ہے ہم، اور یہ ضمیر منفصل ہے۔ محرومون یہ جمع کا صیغہ ہے، ہم محروم کر دیے گئے ہیں۔ فی میں، لوح لوح، محفوظ محفوظ، لوح محفوظ میں لکھا ہوا، یعنی قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے۔ بل نحن قوم مسحورون، بل کا مطلب ہے بلکہ، نحن ہم، قوم ایسے لوگ ہیں، مسحورون جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی اسم مفعول کے وزن پر ہے، اور یہ بھی جو مفعول آیا ہے یہاں پر یہ ثلاثی مجرد یعنی 3 حرفی فعل سے آیا ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق اسم مفعول کے بارے میں، قرآنی مثالیں، اس کا چھوٹا سا شارٹ سا انٹروڈکشن کہ اسم مفعول کس کو کہتے ہیں۔ اسم مفعول بیسیکلی ایسے اسم کو کہتے ہیں کہ جس پر کسی کرنے والے کا کام واقع ہو، اس کو مفعول کہا جاتا ہے۔ اور آگے آپ کو اسم مفعول اور مفعول کی الگ الگ پہچان بھی بتا دی ہے کہ اسم مفعول جو ہوتا ہے اس کا ایک خاص وزن ہوتا ہے، جبکہ مفعول جو ہوتا ہے اس کا کوئی خاص وزن نہیں ہوتا، وہ کوئی بھی اسم ہو سکتا ہے، اور اس کے آخر پر ہمیشہ زبر ہوتی ہے، یا وہ نصب کی حالت میں ہوتا ہے، جبکہ اسم مفعول نصبی حالت میں بھی آ سکتا ہے، رفعی حالت میں بھی آ سکتا ہے، اور جری حالت میں بھی آ سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔